لا ریب علم غیب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان امتیازی خصوصیات اور معجزات میں سے ہے جو حتمی اور قطعی طور پر ثابت ہیں۔ اس موضوع پر بہت ساری روایات ہیں وہ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ سے علم و معرفت کی وہ شان عطا فرمائی کہ زمین و آسمان کی ہر شے آپ کے سامنے روشن ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچشم سر اسے دیکھ لیا۔ اس ضمن میں بہت ساری احادیث ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ صبح کی نماز کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیر ہو گئی، اور ہم لوگوں نے آپ کا انتظار اس حد تک کیا کہ قریب تھا کہ آفتاب کی شعاع نظر آنے لگے۔ اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیزی سے تشریف لائے، چنانچہ تکبیر کہی گئی اور آپ نے اختصار کے ساتھ نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے با آواز بلند فرمایا، جس طرح تم بیٹھے ہو اسی طرح صف بندی کیے ہوئے بیٹھے رہو۔ پھر فرمایا، میں اپنی تاخیر کا واقعہ تم کو سناتا ہوں۔ پھر واقعہ سنایا۔ واقعہ کچھ یوں ہے، رات کے وقت وضو کر کے جس قدر نماز میرے لیے مقدور تھی میں نے پڑھی، اس کے بعد مجھے نیند آ گئی اور میں نماز میں ہی سو گیا۔ یکا یک کیا دیکھتا ہوں کہ میں اپنے رب کے حضور میں ہوں، اور میں نے اپنے رب کو اس کی شان کے لائق نہایت اچھی شکل میں دیکھا۔ مجھ سے ارشاد ہوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے عرض کی، لبیک اے میرے پروردگار، میں حاضر ہوں۔ فرمایا، اس وقت ملائکہ آسمانی کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کی، مجھے معلوم نہیں۔ 3 مرتبہ یہی ارشاد ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پھر میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے سینے پر رکھا، حتیٰ کہ میں نے اس کی انگلیوں کی ٹھنڈک اپنے سینے کے درمیان محسوس کی۔ پس ہر چیز مجھ پر روشن ہو گئی اور میں نے ہر چیز کو پہچان لیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک مرتبہ سورج گرہن کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلاۃ الکسوف کے بعد ارشاد فرمایا، ہر وہ شے جو مجھے پہلے نہیں دکھائی گئی تھی میں نے اپنی اس جگہ کھڑے دیکھ لی ہے، حتیٰ کہ جنت اور دوزخ بھی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا، بس میں نے اس کو شرق تا غرب تمام اطراف سے دیکھ لیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے دنیا میرے سامنے کر دی ہے، پس میں اسے اور اس میں تا قیامت ہونے والے احوال و واقعات کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی اس ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان قیام فرما ہوئے اور ہمیں ابتدائے خلق سے لے کر روز قیامت اہل جنت کے جنت میں داخل ہو جانے اور اہل دوزخ کے دوزخ میں داخل ہو جانے تک سب کچھ بتا دیا۔ پس اس بیان کو جس نے جس قدر یاد رکھا اسے یاد رہا، اور جس نے جو کچھ بلا دیا بھول گیا۔ عطا بن یسار نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے دوزخ دکھائی گئی تو اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں کیونکہ کفر کرتی ہیں۔ عرض کی گئی، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ فرمایا کہ خاوند کی ناشکری کرتی اور احسان کا انکار کر دیتی ہیں۔ اگر تم کسی کے ساتھ عمر بھر بھی نیکیاں کرو، پھر تم سے ایک تکلیف پہنچ جائے تو کہہ دے گی، میں نے آپ سے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ اس حدیث پاک میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم کا اور اس کے بارے میں فرمایا، اس میں عورتیں زیادہ ہیں۔ ایک تو جہنم غیب ہے جس کو ہم نے نہیں دیکھا اور نہ یہاں دیکھ سکتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کی آنکھ سے دیکھ لیا۔ معلوم ہوا جو غیب عام لوگ نہیں دیکھ سکتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کی آنکھ سے اس غیب کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب دیا ہے۔ طاؤس کا بیان ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا کہ ان دونوں مردوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور یہ کسی بڑے گناہ کے سبب عذاب نہیں دیے جا رہے۔ ان میں یہ تو پیشاب کے وقت احتیاط نہیں کرتا تھا اور وہ غیبت کیا کرتا تھا۔ پھر آپ نے ایک تار ٹہنی منگوائی اور چیر کر اس کے 2 حصے کر دیے، ایک حصہ اس قبر پر
اور دوسرا حصہ دوسری قبر پر نصب کر دیا۔ پھر فرمایا کہ جب تک یہ خشک نہ ہو شاید ان کے عذاب میں تخفیف یعنی کمی رہے۔ اس حدیث پاک میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیع علم غیب کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دو قبروں والوں کی زندگی میں جو انہوں نے عمل کیے تھے اس چیز کا بھی ذکر فرما دیا جس کی وجہ سے انہیں عذاب نہیں ہو رہا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر آدمی کی زندگی کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر چیز کا علم عطا فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو راہ خدا میں ڈبل چیز خرچ کرے تو جنت کے ہر دروازے کا منتظم اسے جنت میں داخل ہونے کے لیے اپنے دروازے کی طرف بلائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اس شخص کو تو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے قوی امید ہے کہ تم بھی ان لوگوں میں ہو۔ اس حدیث پاک میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کا بیان ہے۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں فرمایا کہ تم ان لوگوں میں سے ہو جن کو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا۔ یہ آپ کا علم غیب ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان قریب فتنے اٹھیں گے جس میں بیٹھا ہوا آدمی کھڑے سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ جو ان فتنوں کی طرف جھانکے گا فتنے اسے اپنی جانب کھینچ لیں گے۔ اس وقت اگر کوئی پناہ گاہ یا چھپنے کی جگہ مل سکے تو وہاں چھپ جانا چاہیے۔ اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ سے دوسری سند کے ساتھ بھی روایت کیا گیا ہے۔ اس حدیث پاک میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کا بیان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں دجال کے بارے میں ایسی بات نہ بتا دوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی؟ بے شک دجال کانا ہے اور وہ اپنے ساتھ جنت اور دوزخ کی شبیہ لائے گا، لیکن جسے جنت کہے گا وہ جہنم ہوگی، اور بے شک میں تمہیں اس کے پھندے میں پھنسنے سے ڈراتا ہوں جیسے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا۔ اس حدیث میں بھی آپ کے علم غیب کا بیان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب کی جانب سے طلوع نہ ہو جائے۔ جب سورج ادھر سے طلوع ہوگا تو اسے دیکھ کر تمام لوگ ایمان لے آئیں گے، لیکن اس وقت کا ایمان لانا کوئی کام نہیں آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مدینہ منورہ کے اندر دجال داخل ہو سکے گا نہ طاعون کی بیماری۔ اس حدیث پاک میں بھی حضور کے وسیع علم غیب کا بیان ہے کہ آپ نے غیب کی خبر دیتے ہوئے اشارہ فرما دیا کہ مدینہ منورہ میں دجال اور طاعون داخل نہیں ہوگا، حالانکہ دجال نے کافی عرصہ بعد میں آنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی یہاں تک کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کی قبر کے پاس سے گزرے گا تو کہے گا کاش میں اس کی جگہ پر ہوتا۔ اس حدیث پاک میں بھی حضور کے علم غیب کا ثبوت ہے کہ آپ نے بعد میں ہونے والے حالات کا ذکر فرمایا کہ اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ آدمی قبر کے پاس سے گزرے گا تو کہے گا کاش میں اس قبر میں ہوتا۔ آپ ہی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں کہ بندے صبح کرتے مگر دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ مال خرچ کرنے والے کو بدلہ دے، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ بخیل کو بربادی دے۔ اس حدیث پاک میں بھی حضور کے وسیع علم غیب کا بیان ہے کہ آپ نے اپنے علم غیب سے روزانہ آنے والے فرشتوں کا ذکر فرمایا اور جو وہ کہتے ہیں اس بات کا بھی ذکر فرمایا، حالانکہ فرشتے بھی غیب کی چیزیں ہیں اور ان کی گفتگو بھی غیب کی چیز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ ضرور آئے گا جب کہ آدمی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے جو مال حاصل کیا ہے وہ حلال ہے یا حرام۔ اس حدیث پاک میں بھی آپ کے وسیع علم غیب کا بیان ہے۔ آپ نے اپنے علم غیب سے بعد میں آنے والے واقعات کا ذکر فرمایا، یعنی کہ اس وقت لوگ کس طرح مال و دولت پر حریص ہوں گے اور وہ حلال و حرام کی پہچان بھی نہیں کریں گے۔ حدیث کا مفہوم ہے جب تم مرغ کی اذان سنو تو اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل و کرم مانگو کیونکہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہوتا ہے، اور جب گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے خدا کی پناہ مانگو کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہوتا ہے،
اس حدیث میں بھی